أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. پیچھے اہل کفر کے انجام بد کا ذکر ہوا اور ان کے سلسلے میں اہل ایمان کو جو رویہ اختیار کرنا ہے اس کا بیان ہوا. اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انجام تو ان کا اس دنیا میں ہوا، آخرت کا انجام بد تو ابھی باقی ہے. ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ جو لوگ اس دنیا میں نعمت الہی کی قدر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمت چھین لیتا ہے اور ان کو اس ناقدری کی سزا دیتا ہے. یہ ہے وہ بنیادی بات جو اس چیپٹر میں بیان ہوئی ہے. فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اگر تم دیکھ پاتے اس وقت کو جب ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے وفات دیں گے، اور وذوقوا عذاب الحریق سے پہلے یقولون محذوف ہے، اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ذوقوا عذاب الحریق، اب جلائے جانے کے عذاب کا مزہ چکھو. یہ ولو ترا کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ وقت اگرچہ ابھی آیا نہیں ہے لیکن آئے گا. البتہ وہ منظر جو نگاہوں کے سامنے اس وقت ہوگا، اگر وہ آج نگاہوں کے سامنے آ جائے تو تم کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا رویہ اختیار کرنے والا ہے، اور ان کی بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انجام ہمارا اچھا ہونے والا نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ منظر نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے جو بیداری نظر آنی چاہیے وہ بیداری نظر نہیں آ رہی ہے. اب آپ سوچیں کہ کفار اور مشرکین کو روح قبض کرنے والے فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں
تو ان کو مارتے بھی ہیں۔ آپ نے مجرموں کے سلسلے میں سنا ہوگا کہ پولیس جب ان کو گرفتار کرتی ہے تو کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو پولیس والوں کی نگاہوں میں محترم ہوتے ہیں، تو ان کو تو کہتے ہیں صاحب اب بس ہو گیا، آپ چلیے، اب چلیے۔ ابھی سابق وزیر دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، احتجاج کر رہے تھے، پولیس والوں نے کہا صاحب بس اب ہو گیا، اب چلیے، اور گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئے، آگے لے جا کے چھوڑ دیا۔ لیکن جو ان کی نگاہ میں مجرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ رویہ یہ نہیں ہوتا، ان کو ڈنڈوں سے مار مار کے لے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی مجرمین کی روح قبض کرنے کے لیے جب روح قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں تو باقاعدہ ان کو مارتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں۔ روح قبض کرتے وقت بھی ان کی پٹائی ہوتی ہے، اور وہیں سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس زمرے کے لوگ ہیں اور ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ کیونکہ یہ جو ابتدائی مرحلہ ہے ان کی گرفتاری کا، اسی وقت جو رویہ ان کے ساتھ اپنایا گیا، اب مزید آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا اندازہ کرنے میں دقت نہیں ہوتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ مجرمین اپنے جرم کی سزا کا آغاز کر دیتے ہیں موت کے وقت ہی سے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جب قیامت کے روز حشر کے میدان میں ان کا حساب و کتاب ہو کر فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کو جہنم میں جانا ہے، تو فرشتے ان کو جہنم میں لے جائیں گے، جھونک دیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ تم نے جو کیا ہے اس کا مزہ اب لو۔ اور جہنم ظاہر ہے کہ آگ کا گڈھا ہے، اور جو کچھ ہوگا ہوگا، لیکن جلنے کا عذاب تو بہرحال ہوگا، اس عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تو فرشتے کہیں گے جاؤ اور اب جلنے کے یا جلائے جانے کے عذاب کا مزہ چکھو، اب تمہیں یہاں جلایا جائے گا مستقل۔ دنیا میں تو آدمی جل جاتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اصل میں انسان کی یہ جو کھال ہے نا اس کے جسم پر، اس کا پہلا اثر اسی پر پڑتا ہے، اسی کھال پر۔ اور جہنم میں جب یہ کھال جل جائے گی، یہاں تو یہ کھال جل گئی تو اب وہ بے حس ہو گئی، اب اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس پتہ نہیں چلتا۔ لیکن خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جب وہاں یہ کھال جل جائے گی تو اس کھال کی جگہ پر دوسری کھال پہنا دی جائے گی، اور پھر وہی اذیت جو پہلے جھیلی ہے وہ اذیت مسلسل جھیلتے رہیں گے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اور جس وقت وہ جہنم میں ان کو ڈھکیلیں گے اور یہ کہیں گے کہ اب اسی میں تم کو جلنا اور رہنا ہے، اب تمہاری رہائش گاہ یہی ہے، آسائش کے دن گئے، اب تکلیف کے دن آئے ہیں، تو اسی وقت وہ یہ بھی کہیں گے کہ ذالک بما قدمت ایدیکم۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی بیجا سزا مسلط کر دی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ تم نے دنیا میں کیا تھا اس کے نتیجے کے طور پر تمہیں یہی دن دیکھنا تھا، اور وہ دن آ گیا۔ اب یہاں کی اذیت، یہاں کی صعوبت اور یہاں کی تکلیف تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے
کہ جتنا بڑا جرم تھا اس سے زیادہ سزا ہو رہی ہے تو وہ غلط سمجھ رہا ہے۔ کفر اور شرک کو معمولی سزا سمجھتے ہو، معمولی جرم سمجھتے ہو۔ شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے۔ پیدا اس نے کیا، کوئی ساجی نہیں، روزی وہ دے رہا ہے، کوئی ساجی نہیں، تمہارے لیے وسائل وہ فراہم کر رہا ہے، کوئی شریک نہیں، تمہارے مسائل وہ حل کر رہا ہے، کوئی شریک نہیں۔ اس کے باوجود تم شریک کر دو ان کو جو شریک ہونے کے قابل بھی نہ ہوں۔ شرکت ان کی جائز ہے، ناجائز اپنی جگہ پر، وہ شرکت کے قابل بھی نہ ہوں۔ فرش مخمل میں ٹاٹ کا پیبند لگاؤ گے کیسا لگے گا؟ تو اس لیے یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ کرے کوئی اور کریڈٹ مل جائے کسی اور کو، کرنے والے کے دل سے پوچھو۔ آپ لوگوں کو اگر کبھی اس کا تجربہ ہوا ہے تو اندازہ ہوگا، ہم کو تو ہوا ہے۔ سارا کام آپ کر کے دے دیجئے اور کوئی آدمی آپ کے لیے شکریہ کا ایک جملہ نہ ادا کرے، اور جس کا کوئی کنٹریبیوشن اس کام میں سرے سے ہے ہی نہیں، کریڈٹ اس کو دے دے۔ آپ اپنے دل سے پوچھیے آپ کو کیسا لگے گا؟ جب آپ کو تکلیف اس پر ہو جاتی ہے کہ کئی لوگ ایک کام میں شریک ہیں، سب کا نام لیا گیا، صرف آپ کا نام نہیں لیا گیا، آپ کو اس پر تکلیف ہو جاتی ہے، حالانکہ کل آپ نے نہیں کیا، کچھ کیا ہے۔ تو کل کرنے کے بعد بھی اگر کریڈٹ کسی اور کو مل جائے تو تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ کفر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اس کا احسان نہ مانا جائے۔ محسن کے احسان سے فائدہ تو اٹھایا جائے لیکن اس کا احسان نہ مانا جائے، اس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، کتنی تکلیف ہوگی؟ آپ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ دیکھیے فلاں نے فلاں سے بڑا کام لیا مگر شکریہ کا ایک جملہ نہیں ادا کیا۔ کم از کم شکریہ تو کہہ دینا چاہیے، بڑا ناشکرہ ہے۔ جس سے آدمی کام لیتا ہے اگر اس کا کام ہو جائے اور اس کا شکریہ نہ ادا کرے تو کام کرنے والا ناشکرہ سمجھ کر کے اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کیوں نہیں ناراض ہوگا؟ تو جو لوگ ان کو کریڈٹ نہ دیں، جن کو کریڈٹ ملنا چاہیے اور ان کو کریڈٹ دے دیں جن کو نہیں ملنا چاہیے، تو جن کو کریڈٹ ملنا چاہیے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر ان کے بس میں ہے تو اس کی سزا وہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سزا دے گا۔ اور جتنا بڑا جرم ہے اس کے مقابلے میں جو سزا ملے گی وہ سزا زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ظلام مبالغہ کا صیغہ ہے نا؟ جب مبالغہ پر نفی آ جائے تو مبالغہ فی النفی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی نفی میں مبالغہ ہوتا ہے۔ تو لیس بظلام کے معنی ہوں گے بالکل ظلم کرنے والا نہیں، یہ نہیں کہ بڑا ظالم نہیں چھوٹا ظالم ہے، نہیں، سرے سے وہ ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہی نہیں تو آخرت میں مجرمین کو سزا دینے میں وہ جرم سے زیادہ سزا کیوں دے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب جو کردار سامنے آ رہا ہے کفار اور مشرکین کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ کردار تو وہی ہے جو فرعون اینڈ کمپنی کا تھا، اور یہ لوگ مانتے ہیں کہ فرعون اینڈ کمپنی اللہ کی سزا سے دوچار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کردار کی سزا دی،
ان کی کارگزاری کی سزا دی۔ تو جب یہ بات مانتے ہو اور تم بھی وہی کر رہے ہو جو فرعون اور اس کی کمپنی نے کیا، تو تم کو وہ سزا کیوں نہیں ملے گی؟ سوچو۔ اسی لیے کداب آل فرعون کہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آل صرف اولاد کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ یہ قوم اور اتباع کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس پر گفتگو بار بار ہو چکی ہے، بلکہ قرآن مجید میں زیادہ تر آل کا استعمال اسی معنی میں ہوا ہے۔ مثلا سورہ اعراف کھولیے، سورہ اعراف آیت نمبر 130۔ آیت مل گئی؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے آل فرعون کو سنین اور نقص ثمرات میں دھر لیا۔ یہ آل فرعون سے مراد کون ہے؟ فرعون اور فرعون کے ماننے والے، ہے نا؟ وہی یہاں بھی ہے۔ فرمایا کہ ان کا رویہ ایسا ہی ہے جیسے فرعون اور اس کے ماننے والوں کا تھا، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، فرعون سے پہلے نمرود، اور اس سے پہلے قوم ابراہیم اور قوم نوح، ان کا رویہ جو تھا وہی رویہ ان کا بھی ہے، کفار و مشرکین مکہ کا بھی۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو آیات آئیں، ان آیات کو انہوں نے نظر انداز کیا، ان کو اہمیت نہیں دی اور ان ہدایات کو تسلیم نہیں کیا۔ تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں دھر لیا۔ کیا سرخاب کا پر لگا ہے ان میں کہ وہی جرم یہ کریں گے اور یہ گرفت میں نہیں آئیں گے؟ کیوں اکابر امت؟ اگر جرم وہی ہے تو سزا وہی کیوں نہیں ہوگی؟ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو محض ایک دھونس ہے، ایک دھاندلی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اس طرح کی سزا میں گرفتار کیا نہیں۔ ارے بھائی، یہ جن لوگوں سے کہا جا رہا ہے ان کی بہت بڑی اکثریت تو ایمان لے آئی، تو وہ اس سزا سے دوچار کیوں ہوگی؟ اور باقی جو رہے وہ اس طرح نہیں، دوسرے طرح کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمانی سے ان کو کٹوا دیا، راستہ صاف ہو گیا، مگر سزا تو ملی۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، دو صفت اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی اللہ کو کمزور نہ سمجھے، چاہے وہ سپر پاور امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں عقاب کسی کام کے نتیجے میں جو سزا ملتی ہے وہ عقاب ہے، تو جرم کے نتیجے میں جو سزا ملنی چاہیے اللہ تعالیٰ وہ سزا دینے میں ذرا بھی رحم نہیں کھائے گا، پوری سختی برتے گا۔ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس سے دو میسج، دو پیغام اللہ تعالیٰ نے دینا چاہا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی زمانے کی بڑی سے بڑی طاقت یہ نہ سمجھے کہ ہمارا کیا بگڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قوی ہے، تم کتنی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے مقابلے میں تمہاری طاقت کم ہے، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، اور جب وہ گرفت میں لینا چاہے گا تو تم اس کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے۔ ایک میسج تو یہ دینا ہے۔ دوسرا میسج یہ دینا ہے کہ جرم کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ جرم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھلوانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے بھی جرم کیا ہے
اگر 1000 برس کے بعد ان کی سزا کا وقت آئے گا تب بھی اسی طاقت و قوت، اسی فورس اور اسی غصے کے ساتھ ان کو سزا ملے گی۔ اس لیے لوگ یہ نہ سوچیں کہ جس طرح بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ، جن کے سلسلے میں یہ غلطی ہوئی ہے وہ بھول جاتے ہیں، ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا نا، مجرم کو سزا ملے گی، بچ نہیں سکتے۔ ایسا کیوں ہوگا بھائی؟ فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم پر کی ہو اس کو وہ بدلنے والا نہیں، یہاں تک کہ وہ خود بدل دیں اس کو جو ان کے اپنے اندر ہے۔ اس ٹکڑے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس طرح کی جو 2 آیتیں آئی ہیں دونوں کا سیاق الگ الگ ہے۔ ایک آیت تو یہ ہے اور دوسری آیت سورہ رعد کی ہے، کھول کے دیکھ لیجئے آیت نمبر 11۔ آیت نمبر 11، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ دونوں کا سیاق الگ الگ ہے۔ اس آیت کے بارے میں یہ خیال ہے اور بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی نعمتیں دے کر کے یا سب کو اپنی نعمتیں دے کر ان کو خوشحال، فارغ البال اور بہتر بناتا ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمت مسلسل رہتی ہے تاکہ کہ وہ خود اپنے رویے سے اس نعمت کے مستحق نہ رہ جائیں۔ یعنی لوگ جب خود اپنے آپ کو بگاڑ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان سے چھن جاتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ان کو ملی رہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا تو اپنی نعمتوں کے ساتھ بھیجا، جب انہوں نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لی۔ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت کی تھی، آپ نے اپنے منصب کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، آپ سے کہا تھا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر مومن رہو گے تو تم ہی سربلند رہو گے، تمہارا سکہ چلے گا۔ مگر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان سر بلند نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مومن ہی نہیں رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ان سے چھینتا ہے جو نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حالات برے ان پر لاتا ہے جو برے حالات کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ عام طور پر اس آیت سے لوگوں نے یہی سمجھا ہے اور بالکل صحیح سمجھا ہے، لیکن سورہ رعد والی آیت میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم سے یہ سمجھا ہے کہ لوگ جب تک اپنے حالات خود بہتر نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر نہیں کرے گا۔ اقبال نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اقبال نے کہا نا، یعنی اے لوگو جب تک تم اپنے حالات خود بہتر نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بہتر نہیں کرے گا۔ یہ بات بجائے خود درست ہے، لیکن آیت کا سیاق و سباق یہ نہیں ہے۔ یہاں بھی اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ دونوں جگہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے تو تمہارے حالات بہتر بنائے، تم کو خوشحالی دی، تمہارے لیے امن اور سکون کا ماحول پیدا کیا، تم نے فساد مچایا جس کے نتیجے میں حالات خراب ہوئے، تم نے فساد مچایا۔ وہاں بھی یہی ہے، یہاں بھی یہی ہے۔ اے مولانا صاحب
تم نے اگر گڑبڑی پیدا نہ کی ہوتی تو حالات نہ خراب ہوئے ہوتے۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں، اگر تم نے اپنا فریضہ انجام دیا ہوتا، اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہوتی، تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ چونکہ بحیثیت امت مسلمہ مسلمانوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اس لیے گھورے پر اگے ہوئے پودے کو پھلنے اور پھولنے کا موقع مل گیا۔ اب گھورے پہ اگا ہوا پودا چاہے کتنے ہی زیادہ توانا اور مضبوط اور ہرا بھرا کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن اگر کوئی مضبوط ہاتھ اس کو اکھاڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو موٹا پیڑ بھی ایک مضبوط ہاتھ اکیلے اکھاڑ سکتا ہے۔ گھورے پہ اگے ہوئے پودے بہت مضبوط نہیں ہوتے، تو یہ باطل طاقتیں جتنی ہیں سب گھورے پہ اگے ہوئے پودے ہیں، ان کو اکھاڑنا آسان ہے، بس اکھاڑنے والے ہاتھ ہونے چاہیے، بس اکھڑ جائیں گے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی نا کہ ایسا اس وجہ سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے جرم کی سزا اس لیے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر دکھ ہے کہ ان کو جس کام پر مامور کیا گیا تھا اور ان کو جن نعمتوں سے نوازا گیا تھا، انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، وہ کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت چھین لی۔ امامت اور قیادت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، تم نے امامت و قیادت کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، جاؤ تمہاری کیا ضرورت۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر سمیع ہوتا تو ہم تو بہت سنا رہے ہیں، سنتا ہی نہیں۔ یہاں سے لے کے حرم تک اتنی دعائیں ہوتی ہیں، اتنی دعائیں ہوتی ہیں کہ مت پوچھیے، رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں، گھنٹہ گھنٹہ بھر۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واہلک الشرک والمشرکین، اللہم دمر دیارہم، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم فل حدہم، اللہم نکس عالامہم، اللہم خذ مقداد مقتد۔ چلاتے چلاتے گلا سب رونے لگتے ہیں، ایک سما بن جاتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے، یہاں سے لے کے حرم تک۔ کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ کوئی تبدیلی آ رہی کیا؟ بھئی یہود و نصارہ و شیعین و اسرائیلین پر بد دعائیں آپ یہاں سے لے کے حرم تک مسلسل کرتے ہیں، رو رو کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے تو سنتا کیوں نہیں؟ اے مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ سمیع ہے نا، سنتا کیوں نہیں؟ سننا چاہیے نا، مگر سن رہا ہے؟ سن رہا ہو تو بتاؤ۔ کتنے سالوں سے دعائیں ہو رہی ہیں حالات کی تبدیلی کی، حالات بدل گئے کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ سمیع ہے تو سننا چاہیے۔ ہم کو اتنا یاد ہے کہ وہ سمیع ہے، پھر بھی نہیں سنتا ہے، لیکن مانتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے کہ تم منافق ہو، جھوٹ بول رہے ہو، خالی قوالی کر رہے ہو، بس گا رہے ہو، بس عمل تو تمہارا اس کے مطابق ہے نہیں۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا مولانا صاحب۔ اے اللہ ہم کو ٹھیک کر دے، اے اللہ ہم کو ٹھیک کر دے، چلیے آپ ڈاکٹر صاحب میں بہت بیمار ہوں، مجھ کو ٹھیک کر دیجئے آپ، اور دوا دے، آپ اس کو استعمال ہی نہ کریں، ٹھیک ہو جائے گی کیا؟ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ تم قوال ہو، قوال صرف زبان سے بکتے ہو، بس تمہیں جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ پرہیز بالکل نہ کرو، خالی دوا کھاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے کیا؟ مولانا صاحب کھانسی آ رہی ہے، کھانسی کی دوا سب سے بڑے ڈاکٹر سے لا کے آپ کھا رہے ہیں، مگر آئس کریم دونوں ٹائم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہو جائے گی کیا؟ ایسے نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ بے شک اللہ سمیع ہے، مگر وہ علیم بھی ہے۔ سنانے والوں یہ بھی یاد رکھو کہ وہ جانتا ہے کہ صرف زبان سے سنا رہے ہو یا دل سے۔
اگر عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری ایک بات نہیں سنے گا. سنایا کرو. پھٹاپٹ کھٹاکھٹ. بھائی دیکھیے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کا یہ موقع ہے. ابھی تک چالو ہی نہیں تھا. بیلٹ پیپر کے بجائے ایک پہلو فرعون اور آل فرعون کا آیا سامنے، وہ یہ ٹائم لگتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی. لیکن پھر بھی نمبر لگتے پھر دوسرا پہلو کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فاہلکناہم. پوچھ کے باقی کہا جگہ جاؤ امتحان ہو گیا. بالکل ایسے جیسے فرعون کے اتباع اور وہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. پیچھے آیا تھا کفروا بآیات اللہ، اب یہاں آیا کفروا بآیات ربہم. لا ریب فی. سنیے، اللہ تعالیٰ نے بحیثیت میں کوئی شبہ نہیں ہے. مالک الملک جو اصول اور قوانین بھیجے تھے، تم نے ان اصول اور ان قوانین کی پاسداری نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنی نعمت چھین لی. یہاں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، ربوبیت کا سارا سامان وہ کر رہا ہے، ربوبیت کا انتظام وہ کر رہا ہے، کہ 75% اور جو تمہاری ربوبیت کا سامان کر رہا ہے اسی کی نہیں سن رہے ہو. لڑکے یہ جانتے ہیں کہ 65% حاضری ضروری. کھلانے پلانے والے ہی کی نہ سنو، کیا کھلائے پلائے گا. اور ملتی رہے. چنانچہ جو لوگ اپنے رب کے منکر ہو جاتے ہیں، رب کی آیات کے اپنے محسن کے احسان کو فراموش کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑتا. فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک یہاں کر بھی دیا. حال یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آل فرعون کی ہلاکت تو پتہ ہے، اغرقنا آل فرعون کے لیے کیے جا رہے ہیں. نہیں، آل فرعون کو ہم نے غرق کیا کر جا دیا رہا ہے کہ بول کل دیا. پر لازماً عمل درآمد ہو رہے گا. لا ریب یعنی فیہ یہ کا ضروری مفہوم نہیں ہے کہ سزا دینے کے لیے اس دن جمع کریں گے، لازماً جمع آسمان سے کریں گے. آگ برسے سزا دینے کے لیے اولے گریں، سزا دینے کے لیے سیلاب آئے، سزا دینے کے لیے طوفان آئے. بار بار کہا جا رہا ہے کہ یعنی کچھ الگ سے ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. تمہارے پاؤں تلے جو چیز موجود ہے وہی تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گی. ایسا نہیں، وہ دن آنا ہے، آنا ہی آنا ہے. جس پانی سے تمہاری زندگی وابستہ ہے اسی پانی نے تم کو ختم کر دیا. اب بولو. اور یہ بھی سنیے کہ ہر نفس نے جو کچھ کمایا ہے، کانو ظالمین، یہ سب ظالم پوری کمائی کا پورا پیچھے بار بار یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اگر نکرہ آ جائے اس طرح پورا بدلہ، اور بدیاں کہ کمائی ہیں اس سے پہلے کچھ افراد کا یا کچھ قوموں کا ذکر ہو چکا ہو پورا ملے گا، تو وہاں نکرہ معرفہ ہی کے معنی میں ہوتی ہے. ساتھی کو وضو کا بنانے کے البتہ نکرہ لانے کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ یا تو یہاں احاطہ مقصود ہے سب کا، پریشان کرنے کے لیے اس کا قلم اور یا تو ان کی کسر شان مقصود ہے یا تفخیم شان مقصود ہے. یہاں تو احاطہ اور کسر شان دونوں نظر آ رہی. تقصیر جس کو آپ کہتے ہیں، سب بڑے نالائق تھے، بڑے بےہودے تھے، سب ظالم تھے، اس لیے ان کو اس کے ظلم کی سزا ملی. اب دیکھیے ظالم ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی جب تک دوسرے پہ ظلم نہ ڈھائے تب تک وہ ظالم نہ کہلائے. اپنے اوپر ظلم نہ ڈھانے والا بھی تو ظالم کہلاتا ہے نا. ظالمین علی انفسہم ایسی لوگوں کے لیے تو آتا ہے جرم کے کھاتے میں. فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. بدترین جانور ہیں اللہ کے نزدیک وہ جنہوں نے کفر کیا، اس کی بھی اہمیت وہ بھی آئے گا. سو وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو اس لیے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین جانور قرار دیا ہے، بدترین جانور چھوڑ دیا جائے گا. اور اس کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھوڑا پالا ہے کا معنی پایا جاتا ہے، معلوم ہے نا؟ نہیں پالا. ان کی حق تلفی نہیں ہوگی. تم لوگ ٹریکٹر کے زمانے کے لوگ بڑی آسانی سے سمجھایا بھی نہیں جا سکتا. اب آپ کتا پالا ہے کہ
پالتے دیکھا ایک ہے طرح کی ترغیب مل رہی ہے، ترغیب کا کوئی پہلو تو ہے کتے نہیں، کو جو لوگ پالتے ہیں جس غرض کے لیے پالتے ہیں نیکی کمانے والے وہ چھوٹی غرض چھوٹی وہ نیکیوں کو بھی کتے معمولی پوری نہ کرتے سمجھے، ہیں۔ کماتے رہیں پورا بعض بدلہ ملے گا۔ کتوں کو پالا سوچئے، جاتا ہے، ٹریننگ معمولی دی سے جاتی معمولی ہے نیکی بھی ان کی اللہ جرائم تعالیٰ کی کا نگاہ پتہ میں بے لگانے وزن کے نہیں لیے۔ ٹھہرے گی، کل کا اجر ملے گا، وہ کل کا اجر۔ کتے سونگ کر سراغ دے دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ معلوم ہے نا، نیکیوں کے باب میں وہ اتنا باریک بعض بھی اور کتوں دقیق رس کو ہوگا، پالا دقیق جاتا رس ہے تو گھر کی نگرانی کے لیے، برائیوں کے سلسلے میں ایسا نہیں ہوگا کیا؟ اور وہ کتے اس طرح سدے سدائے رہتے ہیں ابھی الگ کہ بات بے ہے وقت کہ معاملہ برابر اگر آپ سرابر کا ہو جائے مخصوص تو توقع یہی کہ الفاظ اللہ استعمال نہ کریں تو آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن پہنچیے تو برابر سرابر تک۔ بعض کتے ہوتے ہیں شکار کرنے کے لیے، شکار کو گھیرنے کے لیے انسان وہ کا کتے جو شکار کو عقیدہ گھیر اور لیتے نظریہ ہیں ہونا چاہیے، اور آپ اللہ کے تعالیٰ شکار نے کو دعا آسان کی بنا صورت دیتے میں ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور یہ کتا کی بات ہو رہی، کتا کی۔ کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں بعض چلتا۔ پرندے ہوتے تھے اکابر جو امت خطوط بات پہنچانے سمجھیے کا اچھی کام طرح سے۔ دیتے تھے۔ حضرت صرف سلیمان کا دعاؤں خط سے بھی کام پرندے نہیں نے چلتا، پہنچایا تھا۔ دعاؤں کی بے پناہ اہمیت ہے۔ پہلے آپ اس سے کے ہمیں انکار نہیں ڈاک ہے۔ کا نظام جب نہیں تھا دعا تو تو اللہ تعالیٰ خطوط کی رحمت کو اپنی جانب ان متوجہ کے کرنے کا سب سے پرندوں کے اہم ذریعے اور سے بڑا بھیجے ذریعہ جاتے ہے۔ تھے، دعائیں کرنی چاہیے۔ سٹیک دعا وہیں کرنے پہنچاتے تھے والے جہاں پہنچانا چاہیے۔ اگر ان دعا کو کرتے ٹریننگ رہیں، ہوتی دعا تھی، کرتے مثال کے رہیں، طور پر درخواست کرتے رہیں، صرف اللہ سے درخواست کرتے رہیں، ایک کبوتر تو کو اللہ تعالیٰ ٹریننگ کو دی ان گئی پر ہے یہاں سے رحم آ ہی اعظم جائے گڑھ گا۔ تک آنے جانے کی، بیچارہ ہم ہی سے مانگتا ہے، کسی اور سے نہیں مانگتا، بار بار مانگتا، آپ کا خط اتنی وہ بار اعظم گڑھ مانگا پہنچا ہے، دے گا، چلائے کیسے گا۔ نہ دے، یہ تو کرے گا۔ لیکن دوسرے کو صرف ٹریننگ دعا دی کرنے گئی سے ہے کام نہیں چلے اعظم گا۔ گڑھ سے لکھنؤ تک دعا و دوا دونوں جانے چاہیے۔ کی، وہاں جو خط اس کو دیا اے جائے نبی، گا وہ لکھنؤ پہنچا دے دعا گا۔ کرو، لوگوں سے کہہ بھی دو کہ اب وہ دعا لکھنؤ کریں۔ سے کہاں کہاں اللہم جانا ہے، مالک الملک، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ پرندوں کو تربیت دی جاتی تؤتی ہے الملک من اور ان تشاء۔ پرندوں سے وہیں کام لیا جاتا ہے۔ اب تو بیل گاڑی کا بھی زمانہ نہیں ہے، اپنی زبان پر یہ ایک بات زمانے میں لائیں اور یہ بیلوں سے دل میں کام بھی لیا جاتا اتاریں۔ تھا گنا ڈھونے کا۔ دعا کون سی ہے؟ اچھا آج کل ایک ٹرینڈ چلا لوگ ہے، بڑے آرام سے گنا لاد کر اپنی ہی بیل گاڑی پر لحاف وغیرہ اوڑھ کے سو جاتے تھے، اعلان کر دیا گیا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، دعا کر اور دیے۔ وہ میں بیل لیے بغیر دیے کسی چلے جاتے تھے تحفظ مل کے عرض تک۔ کرتا ہوں کہ اب بھی کرتے ہیں، 60% بعض تو علاقوں کم میں سے اب کم بھی چل ایسے رہے ہوں گے جو ہیں، دعا وہ کرتے سو ہیں۔ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، راستے میں جہاں رکنا ہے رک گئے، بھیڑ جہاں ہے وہاں کھڑے ہو گئے، کٹنا ہے کٹ گئے، کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ اور صبح 8 بجے ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا منزل پہ پہنچ چکے۔ آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہو رہا تھا۔ جو دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، جو کیسے؟ تابوت اے سکینہ اللہ فلاں آدمی بنی بیمار ہے، اسرائیل کا اس کو شفائے کاملہ چھن گیا واجلہ تھا، عطا فرما۔ دل سے فلسطینیوں نہیں، نے جو زبان سے چھین کہتے لیا ہیں۔ تھا، ان کو کیا درد ہے آخر جو اس دعا تابوت کریں؟ سکینہ کو واپس وہاں درد سے میں ان کی ڈوبی منزل ہوئی تک دعا پہنچانے کس کی کے لیے ہوتی اسی ہے؟ بیل جسے گاڑی کا درد ہوتا ہے اس کی سہارا ہوتی لیا گیا تھا نا، پیشہ اور ورانہ بیل دعاؤں سے گاڑی نے مسئلہ حل ٹھیک نہیں وہیں ہوتا۔ پہنچا دیا جہاں اسے تو جانا جس چاہیے تھا۔ دعا کی درخواست، جس دعا یہ کا ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ جانور درد میں ڈوبی ہوئی دعا ہے۔ کیا فرمایا؟ اور انسان، اے اللہ، اے اس کو ایک کتاب دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مالک اور الملک، کہا ہے کہ لے جاؤ اس کو پڑھ کے اقتدار تم کے خود بھی اس کے مالک، مطابق بادشاہت چلو کے دوسروں مالک، تک پہنچا دو۔ تو جس کو چاہتا ہے یہ 2 ٹانگ کا جانور نہ بادشاہی پڑھ عطا رہا ہے، فرماتا نہ عمل کر رہا ہے، نہ پہنچا رہا ہے۔ اب بتاؤ جس سے چاہتا ہے بدترین جانور ہوئے کہ نہیں؟ بادشاہی چھین لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جانوروں کی وفاداریاں اوپر اب اٹھانا تک اور مشہور نیچے ہیں، گرانا مگر تیرا انسانوں کی بے وفائیاں بھی بہت مشہور ہماری ہیں۔ اپنی تدبیروں سے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش کیا مریں گے۔ وہ بدترین جانور ہیں۔ آج بھی جن کتوں کو آپ روٹی کھلاتے ہیں نا، وہ آپ کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتے ہیں، نہیں ہوگا۔ لیکن یہ آپ جذم اور یہ یقین دل میں جس کے انسان ہوگا، اس کی دعا میں تاثیر۔ ہیں؟ انسان بھی یہی کر رہا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ اللہ کرے کہ مِمَّن کر رہے تَشَاءُ ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ نظر تو نہیں آ رہا۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اچھا بہت سے ایمانداری لوگ کے ساتھ ہیں آپ بتائیے گا، میں جو آپ سے اہل پوچھ رہا حق ہوں، کو مطالعہ آپ نے ذلیل کیا کرنا ہے؟ چاہتے ہیں اور خود ذلیل ہو جاتے ہیں۔ زندہ مثال دیکھ لیجئے۔ بہت سے کیا آپ اہل یہ نہیں حق جانتے کہ ہوتے بغیر ہیں مطالعے کے پڑھائی نہیں کرنی چاہیے؟ دوسروں کو بھی اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، جانتے نہیں؟ عزت و تکریم کرتے ارے میں ہیں، بولو،
لیکن چونکہ وہ مستحق جانتے ہو نا، عزت نہیں ہوتے، اس جاننے لیے کے باوجود ان کی نہیں عزت کیا۔ و تکریم کے باوجود اب ان بتاؤ کو عزت نہیں ملتی، شرط دواب ہوئے کہیں کہ نہ نہیں؟ کہیں لات کھائی جاتے ہیں۔ تب تو یہ بھی دل میں یقین ہونا چاہیے کہ عزت فہم اور لا ذلت دونوں یؤمنون، اللہ سو کے یہ ہیں۔ ایمان نہیں لا اور رہے آخر میں یہ ہیں۔ کہہ اگر دیا یہ بیدک بدترین دو الخیر، ٹانگ کے جانور نہ ہوتے خیر تو یہ کا ایمان لاتے۔ تمام تر کتا آپ پر سرچشمہ ایمان لا رہا تیرے ہے، قبضے بیل آپ میں پر تیرے ایمان لا رہے ہیں، آپ ایمان استعارہ ہے نہیں لا رہے طاقت ہیں۔ کا، قبضے کا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ اگر وہم خیر لا مل سکتا یتقون۔ ہے تو تیری بارگاہ سے، ورنہ اے نبی، نہیں۔ تو اگر ہم خیر چاہتے ان میں سے ہیں تو جن سے بارگاہ تم نے خداوندی میں معاہدہ سجدہ کیا دینا ہے، پڑے گا، اس کے بغیر ملنا نہیں۔ پھر وہ اپنا عہد ہر بار انک توڑ علی دے کل رہے ہیں، شیء قدیر، بلا شبہ تو اور ہر چیز پر عہد قادر شکنی ہے، کے اور تیرے انجام علاوہ سے ذرا کوئی نہیں ڈرتے۔ ہر چیز پر کچھ چیز ذرا نہیں ڈرتے۔ تو سب کو ہے، جیل میں ڈلوا دیں گے، فَإِمَّا یونیورسٹی گروا يَتَثْقَفَنَّهُمْ دیں فِي گے، الْحَرْبِ، پورے گھر کو تکلیف تو میں ڈال ایسے دیں گے، بدماشوں کو یہ سب اگر کر سکتے ہیں، جنگوں لیکن میں پا جاؤ دنیا کی پوری زندگی فَشَرِّدْ تباہ کر دیں اور بِهِمْ آخرت مَنْ کی پوری خَلْفَهُمْ، زندگی تباہ کر دیں۔ تو ان امتحان کو میں نہیں اتنا دیتے۔ مارو، نیلسن اتنا منڈیلا مارو، کے اتنا ساتھ مارو کیا کہ کیا ان ستم کو نہیں ڈایا دیکھ گیا، کر خوف لیکن میں مبتلا ہو بالآخر جائیں اس کو وہ جو ان کے صدر پیچھے ہیں، مملکت بنانے سے کوئی روک نہیں ان کو مار مار کر سکتا۔ ان کی مار سے ڈراؤ، ان کو تولج اللیل فی پراگندہ النہار، کر دو، تتر بتتر کر دو، تولج النہار فی اللیل، منتشر کر دو تو ان کو جو ان رات کے کو دن پیچھے میں ہیں۔ داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لعلہم داخل کرتا ہے۔ یذکرون، اس کا کیا مطلب؟ تاکہ ان کے ہوش دن اور رات ٹھکانے لانا آئیں۔ بھی تیرے قبضے میں ہے۔ دن جب ابھی اللہ آتا تعالیٰ ہے نے تو لگتا پیغمبر نہیں کو ہے سخت کہ ہدایت، اس پر پیغمبر رات کو جو حاوی ہو ہدایت دی ہے وہ سکے گی۔ کفار و مشرکین کے لیے اور انتہائی جب رات سخت آ ہے۔ جاتی ہے تو لگتا نہیں ہے فرمایا اس کہ پر ان دن سے بار حاوی بار ہو تم سکے گا۔ معاہدہ کر رہے اور یہ بار اور بار یہ عہد احساس شکنی ہر کر رہے آدمی ہیں۔ کے اندر ہوتا ہے۔ آج ابھی جو آپ تک تو پہنے خاموش اوڑھے ہیں نا، رہنے کا حکم تھا، مگر اب یہ حکم دیا جا رہا ٹھنڈک کا ہے احساس آپ کر کہ رہے ان میں ہیں۔ سے جو لوگ یہ بھی عہد احساس چاہیں کہ شکنی مئی جون کریں میں پیدا کر لیں ممکن تو جب عہد شکنی کریں تب ان کے خلاف کارروائی اور اس کرو، وقت آپ اے سی اور ان سے لڑو، کا وہ اور تصور ان کو ذرا اس دماغ میں وقت بٹھا لیں جو تک اس پیٹو، موسم میں اس ہوتا ہے وقت ممکن تک ہے۔ پیٹو ہم تو ابھی بمبئی سے آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں۔ جب تک خود یہ بے دم نہ وہاں ہو بیٹھ کے جائیں، یہاں کا جڑا اور سوچتے ان تھے کی تو پٹائی دینے میں یہ دیکھ کر ٹھنڈک آتی ان ہی کے نہیں تھی پیچھے جو والے تم جنہوں نے ابھی عہد نہیں توڑا ہے اور اب یہاں سے اس گرمی وہ کو اور ہوش میں نہ آ جائیں، دو رات تو اے سی میں سو کے آئے ہیں، اب وہ اور ان کو سو اتنا کے آئے ہیں، مارو یہ کہ سب حقیقت ہے، منتشر ہو جائیں، لیکن اکٹھا نہ رہنے دماغ پائیں۔ اس کو اس طرح قبول نہیں کر رہا ہے نبی جیسے کریم ہم صلی اللہ علیہ پریکٹیکل وسلم نے یہی کیا۔ ہوتا ہے۔ قبیلہ بنو قینقاع کا حال پڑھا ہے رات اور دن کا 28ویں پارے میں، تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ بولے بنو نذیر کا، رات بنو جو قریظہ ایسا، کا، اچھا آپ بتائیے، بھاگے ہو ایسا تتر بتر ہو گئے، کوئی ادراج چلا گیا، کوئی خیبر چلا گیا، کوئی کہیں، جس کا جہاں سنگ سمایا ادھر نکل گیا۔ کے ساتھ سوچ لیجئے، فرمایا کہ اب ایسے بدماشوں کے ساتھ نرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو کڑی سزا دینے کی ضرورت ہے، اور جب یہ عہد شکنی کریں تب ان کے ساتھ ہی معاملہ تو ہے۔ مردے سے زندے کو نکالتا یہ مت دیکھنا کہ تمہاری تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، یہ نوٹ کر لو کہ جس نے یہ حکم دیا ہے کہ ان سے سختی کے ساتھ نمٹو، اگر تمہاری عددی قوت کم ہوگی یا کمزور ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس طاقت کو یا اس کمی کو دور کر کے تمہاری اس کمزوری کو تمہاری قوت میں بدل دے گا، چاہے اس کے لیے فرشتوں کو ہی کیوں نہ بھیجنا پڑے۔ لیکن اب ان کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی اور نرمی نہیں ہونی چاہیے، مردہ بچہ پیٹ سے بغیر اس کے ان کے ہوش ٹھکانے نہیں آئیں گے۔ دواؤں کے دور سے بھی تو زندہ سے مردہ بات اور سمجھ مردہ نا؟ سے زندہ، اور ان کو نہیں ہوش میں لانے تو آپ کے لیے فصلوں کو اپنی دیکھ ایسا لیجئے۔ کرنا بہت ضروری ہے۔ فصل لہلہا رہی ہے، یہ آ گیا ہے سیزن، دیکھیے پالا پڑ اللہ جائے، تعالیٰ نے سارا آپ کو آلو بڑھ دو جائے گا طرح ابھی۔ کی ہدایات دی ہیں مسلمانوں، اور ایک ہدایت تو یہ ہے جاتی ہوئی فصل ضائع، کہ ان کے ساتھ ہمدردی اور نرمی کا رویہ اختیار ضائع کرو، فصل میں زندگی پیدا ہو اور جاتی ہے، ان کو اچانک موقع نہ اس کے ملے اندر زندگی نمودار تمہارے ہوتی ہے، جو فصل خلاف شروع میں بہت خراب لگ کچھ رہی تھی، آواز اچھی ہو گئی، اٹھانے کا ایک حکم یہ ہے، اور دانے بھی خراب نہیں ہوئے، سب کے لیکن سب یہ اچھے اس نکلے۔ وقت تک ہے جب تک حجت یہ سب تمام نہ ہوتا ہو۔ ہے، غالباً بس سورہ اس کا آل احساس عمران ہی میں دل و تو ہے۔ دماغ میں لانے کی ضرورت ہے، اور اس احساس کے تحت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ کسی کو داؤد و سلیمان بنا دیتا ہے تو کسی کو بالکل پھٹیچر سعید ابن مسیب بنا دیتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں نہیں، یہ ہے سورہ حامیم السجدہ میں، کہ نہیں؟ سورہ حامیم السجدہ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو محض سوکھی روٹیوں پر جیتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو جو چادر ان کے پاس ہوتی ہے اگر اسے کفن کے طور پر استعمال کریں، سر ڈھاکے تو پیر کھل جائے، پیر ڈھاکے تو سر کھل جائے۔ آیت نمبر دیکھیے 33 سے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کم محنت کرتے ہیں پھر بھی زیادہ دیکھ رہے پاتے ہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو نہیں ہے تاکہ یہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر تمہارے دوست بن جائیں، سرمایہ آدمی بھی دیندار ہو سکتا دشمنی اپنی ختم کر لیں۔ ہے۔ یہ سب اللہ کے اختیار، لیکن یہ کب تک ہے؟ اتمام حجت تک۔ اتمام حجت کے بعد اب اصول بدل جائے گا۔ اب اصول یہ ہو جائے گا کہ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون۔ نہیں کہتے؟ اصول بدل جائے گا۔ یہ بھی تبصرہ ہوتا ہے۔ اتمام حجت سے پہلے اور اتمام حجت کے بعد الگ الگ رویہ اپنانا ہوگا۔ اتمام حجت سے پہلے انتہائی نرمی، اس کی کاوشیں، اس قدر نرمی، اس قدر نرمی کہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ دل دے بیٹھیں۔ لیکن اتمام حجت کے بعد جو لوگ شرارت پر آمادہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے بدماش لوگ ہیں، وہ گھاگ لوگ ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، دلائل ان کو مطمئن کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان کے ساتھ رویہ یہی ہونا چاہیے۔ لعلہم یذکرون کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس سے سبق لیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ یا فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے یا کچھ لوگوں کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو، اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے اور وقت پڑنے پر دھوکہ دے دیں گے، تو ایسے لوگوں کے معاہدے کو برابر سرابر کے اصول پر ان کی طرف دے مارو، پھینک دو ایسے لوگوں کو معاہدے کو۔ یہ نہیں کہ وہ عہد شکنی کرتے چلے جائیں اور تم معاہدے کا پاس و لحاظ کرتے چلے جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے قبیلہ بنو خدا و قبیلہ بنو کلب میں سے ایک کفار و مشرکین کا حلیف اور ایک مسلمانوں کا حلیف، لیکن جب بدماشی انہوں نے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ چونکہ عہد مکہ والوں نے توڑا ہے اس لیے اب تمہارے اوپر بھی اس کی پاسداری لازم نہیں ہے، تم ان کو سبق سکھاؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہی واقعہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی قوم کی طرف سے تم کو خیانت کا اندیشہ ہو تو اس قوم کے لوگوں پر ان کے معاہدے کو دے مارو، علی سوائن برابر کے اصول پر۔ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے اس لیے ہم نے توڑا، انہوں نے نہ توڑا ہوتا ہم بھی نہ توڑتے۔ تو جیسے کو تیسا جواب دینے کا حق ہے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت تمہاری طرف سے نہیں ہوئی ہے، خیانت ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ پہل انہوں نے کی ہے، معاہدے کو انہوں نے توڑا ہے، جب انہوں نے توڑ دیا خود ہی تو تم ٹوٹ ہی گئے۔ بھائی
دونوں طرف سے رسیاں بندھی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے توڑ دیا تو ادھر سے تو آپ سے آپ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب ٹوٹ جائے تو جوڑنے کی کوشش مت کرو، اب تم بھی الگ ہو جاؤ اور باقاعدہ ان سے برسر پیکار ہو جاؤ اور انہیں سبق سکھاؤ کہ عہد شکنی کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اگر وہ معاہدے کا پاس و لحاظ کریں تو تم کو بھی پاس و لحاظ کرنا ہے، لیکن اگر وہ معاہدے کا پاس و لحاظ نہیں کرتے تو ان کو سبق سکھانا بھی ضروری ہے، تاکہ آئندہ کوئی عہد شکنی، یا تو معاہدہ ہی نہ کرے تو کسی دھوکے میں تم نہیں رہو گے، لیکن اگر معاہدہ کرے گا تو معاہدے کی پاسداری کرے گا، اور اگر پاسداری نہیں کرے گا تو جیسے اب ان کو اینٹ کا جواب اینٹ سے ملا، ایسے ہی کل بھی اینٹ کا جواب اینٹ سے ملے گا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اینٹ کا جواب اینٹ سے دینے کی اجازت ہے۔ بس آج اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔